یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ آئیے اپنے وقت کے امام کے متعلق جانیں۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اس کتاب میں گفتگو کا سلسلہ اقتباس 35 اقتباس میں کہ جس اقتباس میں ہم باب 27واں اور 28واں ان دونوں کو شامل کریں گے کہ ان دو باب میں مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ان روایات کو نقل کیا ہے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منقول ہے۔ 27ویں باب میں مصنف نے جس روایت کو نقل کیا ہے، یہ روایت کہ جب 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ آخری وقت ان کا قریب آتا ہے، یہ اپنے فرزند چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور یہ امامت کا عہد ان سے لیتے ہیں۔ یہ عہد لینا تھا کہ 5ویں امام کے بھائی، چوتھے امام کے فرزند جناب زید ابن علی یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھیا، آپ اس امامت کے طریقے کو اس طریقے پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں کہ جیسا امام حسن علیہ السلام نے کیا، یعنی یہ امامت کا منصب جس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھیا حسین کے سپرد کیا، اسی طریقے سے یہ امامت کا سلسلہ آپ بھائی کے سپرد کریں۔ 5ویں امام اپنے بھائی جناب زید کو جواب دیتے ہیں کہ اے بھائی، یہ امانت جو کہ امامت کا عہدہ ہے، یہ مثالوں کے طریقے سے حمل کر کے انجام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ وہ امامت کا جو منصب ہے، اسے ہم کسی رسم کے طور پر بھی کسی کے سپرد نہیں کرتے، بلکہ یہ حجت الہی کا منصب ہے، یہ عہدہ ہے کہ جسے خدا نے معین کیا اور مقرر کیا، ہم اسی کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر 5ویں امام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے اس خاص صحابی کو طلب کیا اور ان کو بلانے کے بعد فرمایا کہ اے جابر، اس حدیث کو بیان کرو کہ جو تم نے صحیفہ فاطمیہ میں پڑھی تھی۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ جی امام، میں جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے ولادت کی مبارکبادی انہیں پیش کر سکوں، میں اس مبارکبادی کو پیش کرنے کے لیے جب شہزادی کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا ان کے دست مبارک میں ایک نورانی سفید جلد میں صحیفہ ہے۔ میں نے سوال کیا اے بی بی، یہ صحیفہ کیسا ہے؟ سیدہ جواب میں فرماتی ہیں کہ جابر، اس صحیفہ میں میری اولاد، میرے فرزندان میں آنے والے ائمہ کا نام ذکر ہوا ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں میں نے سیدہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دیں گی تاکہ میں ان کے اسماء کو پڑھوں؟ شہزادی نے جواب دیا اے جابر، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس صحیفے کو تمہارے ہاتھ میں دوں، چونکہ اس صحیفے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے کسی نبی کے یا اس کے وصی کے یا ان کے اہل بیت علیہ السلام کے، ہاں مگر میں اتنی اجازت دے سکتی ہوں کہ تم اسے بغیر ہاتھ لگائے پڑھو۔ سیدہ نے اس صحیفے کو دکھلایا۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس صحیفے میں 12 ائمہ کے نام، ان کے والدین کے نام کے ساتھ اور ان کے فضائل کے ساتھ پڑھا، اور جناب جابر نے یہاں پر اس مقام پہ ایک ایک کر کے ہر امام کا نام ان کے والدین کے نام کے ساتھ اور فضیلت کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی اقتباس میں ہم نے کہا ہم باب 28واں اسے بھی شامل کرتے ہیں کہ جس باب میں مصنف نے جو روایت نقل کیا وہ پچھلی ہی روایت سے ملتی جلتی روایت ہے جو مشہور ہے حدیث لوح کے نام سے،
جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں نے دیکھا سیدہ کے دست مبارک میں ایک لوح ہے کہ جس سے نور ساطع ہو. میری آنکھیں جب اس صحیفے پر پڑی تو میں نے اس کی طرف نگاہ کی اور دیکھا اس پر ائمہ کے نام لکھے ہوئے تھے. کس طریقے سے؟ جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 3 نام اس کے ابتدا میں ہیں، 3 اس کے انتہا میں، یعنی ظاہر میں 3 نام، باطن میں 3 نام، 3 آخر میں اور 3 ایک جانب. میں نے جب ان تمام اسماء کو شمار کیا تو دیکھا وہ 12 اسماء تھے. میں نے سیدہ سے سوال کیا کہ اے بی بی یہ کس کے اسماء ہے؟ سیدہ نے فرمایا کہ جابر یہ 12 ائمہ کے اسماء ہیں کہ جو اس صحیفہ میں لکھے گئے ہیں، جس میں سے پہلے امام میرے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد میری اولاد میں جو باقی 11 ائمہ ہیں یہ ان کے نام ہیں. پھر جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب اس صحیفہ پہ نظر کیا میں نے دیکھا 3 مقامات پر محمد نام لکھا تھا اور 4 مقامات پر علی نام لکھا ہوا تھا. آخر میں خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہمیں ان تمام 12 اماموں کی معرفت اور آخری دم تک ان کی ولایت اور ان کی محبت کو ہمارے دل میں برقرار رکھنا، تاکہ ہم سلامت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں اور عاقبت بخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم عجل وليك الفرج